بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 175 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسی عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها۔ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا، ان سے پوچھا گیا قیامت کے دن لوگوں کے آنے کے حال کے بارے میں۔ یہاں آنے سے مراد ہے پل صراط پر آنا، یعنی قیامت کے دن پل صراط پر سے جب لوگ گزریں گے تو ان کا حال کیسا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آئیں گے قیامت کے روز اس طرح، دیکھو لوگوں سے اوپر ہم آئیں گے، پھر ساری امتوں کو بلایا جائے گا ان کے معبودوں اور بتوں کے ساتھ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ایک ایک کر کے۔ پھر اس کے بعد ہمارا پروردگار تشریف لائے گا اور فرمائے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب عز و جل کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فرمائے گا میں ہوں تمہارا رب۔ وہ کہیں گے یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا ضحک فرماتے ہوئے۔ وہ ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کی اتباع کریں گے، اور ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، وہ اس کے پیچھے چلیں گے۔ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس میں آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، اور وہ اچک لیں گے جسے اللہ چاہے گا۔ منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومنین کو نجات دی جائے گی۔ چنانچہ مومنین کا پہلا گروہ نجات پائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمکتے ہوں گے۔ وہ 70,000 ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے تاروں کی طرح روشن چمکدار ہوں گے۔ پھر ان کے بعد والوں کا یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور مومنین سفارش کریں گے، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان اور نیکی ہوگی، اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ جنت کے صحن میں جمع کر دیے جائیں گے اور اہل جنت ان پر پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب میں کوئی چیز اگتی ہے، اور ان کی ساری جلن جاتی رہے گی۔ پھر وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے یہاں تک کہ انہیں دنیا اور اس کے مثل 10 گنا عطا کر دی جائے گی۔ عن کذا و کذا انظر، صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں اسی طرح ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کا اتفاق ہے کہ الفاظ میں تصحیف، تبدیلی اور اختلاط ہوا ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح الفاظ اس طرح ہے، یجیء یوم القیامت علی کوم ہاکذا، کوم کا مطلب ہے ٹیلا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی تل و امتی علی تل، تل کا معنی بھی ٹیلا ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم شریف کے الفاظ میں غلطی ہو گئی ہے، کہ یہ الفاظ یا تو راوی پر واضح نہیں ہو سکے
یہ حروف مٹ گئے، اس لیے اس کو قضا و قضا سے تعبیر کر دیا، اور پھر اس کی تفسیر اپنے الفاظ ای فوق الناس سے کی اور اس پر تنبیہ کے لیے انظر لکھ دیا۔ اسی کو تمام ناقلین نے جمع کر دیا اور اس انداز سے ملا کر لکھ دیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ متن حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن سعید بن یحییٰ الیشکری ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں اسحاق بن منصور بن بہرام الکوسج ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں روح بن عبادہ القیسی جن کا مکمل نام ہے روح بن عبادہ بن علا بن حسان القیسی ثقۃ فاضل، اور چوتھے ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج الاموی ثقۃ فقیہ فاضل، اور پانچویں ہیں ابو الزبیر جن کا نام ہے محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی صدوق، اور چھٹے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی صحابی ابن صحابی، مدینہ طیبہ میں 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 94 برس سے متجاوز تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہے۔ اس میں ابن جریج سے اخیر تک سند مکی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں تحدیث، اخبار، سماع یہ تمام صیغے موجود ہیں۔ اسی طرح اس میں صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 1540 احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو سمع جابر رضی اللہ عنہ یقول سمعه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأذنه یقول ان اللہ یخرج ناسا من النار فیدخلهم الجنہ۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو بن دینار الاسرم ثقۃ ثبت، بقیہ حضرات کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ رباعی سند اعلیٰ ترین سند ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار اسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم۔ حضرت حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل ایک قوم کو آگ سے شفاعت کی برکت سے نکال لیں گے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ اس اسناد کے رجال بھی 4 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الربیع جن کا نام ہے سلیمان بن داؤد العتکی ثقۃ، دوسرے ہیں حماد بن زید بن درہم الازدی ثقۃ ثبت فقیہ، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ اسناد کے اندر ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا حجاج بن شاعر قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جہنم میں جل چکے ہوں گے، البتہ ان کے چہرے بچے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حجاج بن شاعر جن کا مکمل نام ہے حجاج بن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الثقفی البغدادی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابو احمد الزبیری جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن زبیر ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں قیس بن سلیم العنبری ثقۃ، اور چوتھے ہیں یزید الفقیر جن کا مکمل نام ہے یزید بن صہیب الفقیر ثقۃ۔ وبه قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابو عاصم يعني محمد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد
نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غیر رجل واحد او کما قال ابو نعیم۔ یزید الفقیر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خوارج کی ایک بات جاگزی ہو گئی تھی، پھر ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لیے عازم سفر ہوئے تاکہ بعد میں لوگوں سے ملاقات کریں۔ جب ہم مدینہ طیبہ سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک ستون کے پاس بیٹھے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ جہنمیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ۔ اس پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں ربنا انکا، اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں گے اسے آپ نے یقینا رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اس پوری آیت کا بھی ترجمہ ہم ذکر کر دیتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے لیے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اس کے باوجود یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو کیا تم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں جس پر وہ بھیجے جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مقام محمود۔ یہ وہی مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا جہنم سے نکالے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پل صراط کا ذکر فرمایا اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کا ذکر کیا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اسے یاد نہ رکھ سکوں گا، مگر یہ کہ انہوں نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اس میں جانے کے بعد، اور جب نکالے جائیں گے تو وہ تل کی لکڑی کی مانند ہوں گے۔ تل کی لکڑی سے مراد ہے تل کے پودے کا تنا جو پتلا سا ہوتا ہے۔ پھر وہ جنت کی نہروں میں داخل ہوں گے، اس میں غسل کریں گے اور کاغذ کی مانند سفید ہو کر نکلیں گے۔ یزید کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے نکلے، ہم نے لوگوں سے کہا تمہاری بربادی ہو، کیا یہ شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم سب حج سے واپس لوٹے اور اللہ کی قسم ہم میں سے مسلک اعتزال اور خوارج کی طرف کوئی نہیں نکلا سوائے ایک شخص کے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں فضل بن دکین جن کا پورا نام ہے ابو نعیم ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابو عاصم محمد بن ابی ایوب الثقفی الکوفی فیخطئ ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ اس اسناد کی خصوصیات ہیں، یہ خماسی ہے اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اس اقتباس میں خوارج کے اس نظریے کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار دیتے ہیں۔ ابن بطال کے مطابق معتزلہ اور خوارج نے گنہگاروں کے لیے شفاعت کا انکار کیا ہے اور قرآن کی آیت فما تنفعہم شفاعت الشافعین کو دلیل بنایا ہے، جبکہ اہل سنت نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں احادیث متواتر ہیں،
اور آیت عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ کو اس پر دلیل بنایا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق مقام محمود سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جو قیامت کے دن لوگوں کو کرب سے نجات دلانے کے لیے ہوگی۔ اس شفاعت کی دو اقسام ہیں، ایک عمومی شفاعت جو فیصلے کے وقت ہوگی، اور دوسری مخصوص شفاعت جو گنہگاروں کو جہنم سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض گنہگار مومنین قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ شفاعت کے ذریعے نکالے جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل کبائر کے لیے ثابت ہے، جیسے کہ متعدد احادیث میں آیا ہے، جن میں سے ایک حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔ اور یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ خوارج اور معتزلہ کے نظریات کی تردید کرتا ہے، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں مانتے ہیں۔ خوارج اسے کافر کہتے ہیں، جبکہ معتزلہ اسے منزلۃ بین المنزلتین میں رکھتے ہیں، مگر دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی خلود فی النار، جو کہ نصوص شرعیہ اور اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے۔ وبه قال حدثنا حداب بن خالد الازدی قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابی عمران وثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار اربعة فيعرضون على الله تعالى فيلتفت احدهم فيقول اي ربي اذ اخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے 4 آدمی نکالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ کہے گا، اے رب، جب آپ نے مجھے جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو دوبارہ مجھے اس میں نہ لوٹائیے گا، لہذا اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حداب بن خالد الازدی، دوسرے ہیں حماد بن سلمہ، تیسرے ہیں ابو عمران، چوتھے ہیں ثابت، اور 5ویں ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ رباعیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور پوری سند بصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔